السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سلسلہ ابھی شروع کیا ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو۔ آپ لوگ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بندوں پر آتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے جو بھی حالات آتے ہیں اللہ کی تقدیر کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے آتے ہیں، اس کے حکم کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آتے ہیں، جو بعض مرتبہ ہمیں کوئی بات خیر کی معلوم نہیں ہوتی لیکن اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ایک بات اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمیں لگتی ہے بڑی ناگوار لیکن اس میں ہمارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کے بہت حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے پچھلے واقعات کو ہم دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اس وقت میں لگ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن بعد میں الحمدللہ اسی واقعے کے بعد ہمیں بہت بڑا فائدہ اس میں چھپا ہوا ملا، اور بہت سی چیزوں میں ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو ہے نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں فائدے دے دیا۔ ہم نہیں جانتے چیزوں کی حقیقت کو، تو اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہمارے مقدر میں ہوتا ہے، باوجود ہماری کوشش کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے، بہت کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا ہے، تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ کیا میں ہی کیسے کیسے گنہگار تیرے بندے ہونے، تم کو بلینئرز کتنا دیا ہے، کروڑوں دیا، یا اللہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں کیسے، یا اللہ ہم کو کتنا کم دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اور صحابہ اور اولیاء اکرام بزرگان دین سب کیسے حالات میں گزرے، بڑے بڑے لوگ، ان کو فاقدہ کہا گیا، لیکن ہم بس یہ شکایت ہمارے دل میں ہونے لگتی ہے کہ اللہ ہمیں کیوں نہ دیا۔ تو کچھ باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، رضا بالقضاء۔ اب رضا بالقضاء عنوان بتائیں گے تو عام لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، تھوڑا مشکل لگے گا، اس کے لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اس میں کچھ باتیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا اللہ سے، بلکہ راضی رہتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب رکھتے ہیں تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، بس اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، یعنی اپنا نیک بندہ بنانے کے لیے اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیتے ہیں، اس کو برگزیدہ بنا دیتے ہیں۔ ایک الگ حدیث اور ہے، اس کا مفہوم ہے جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اپنی تقسیم پر راضی کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے روزی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہوتی ہے، جو اسے ملتا ہے، اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے مفہوم میں یہ بات ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی تکلیف پر شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اس کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ کی شان تھی، ہر حال میں جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا صحابہ اس پہ راضی رہے۔ تو اللہ جل شانہ سے جب بندہ ہر حال میں راضی رہتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن شریف ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے کہ جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اللہ ہوں، میرے بغیر میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو میری مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اور میری قضا پر راضی نہیں ہوتا، میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ کسی اور کو رب بنا لیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی اور کو خدا بنا لو اور رب بنا لو۔ کتنی ناراضگی کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اسے بلا میں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے خوش رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش رہتے ہیں، اور جو اس سے اللہ سے جو خفا ہو جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ بھی خفا ہو جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، ہم مومنین مسلمین ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سچے مومن ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ اللہ نے جو مقدر فرما دیا ہے آدمی اس سے راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے۔ اس میں آدمی کی بدبختی ہے کہ اس پر ناراض ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، تقدیر میں جو بھی آیا، اگر کوئی ایسے حالات آئیں تو دعا مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، دعا ہے، صدقہ ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ ان اعمال کو کریں۔ اعمال سے اللہ جل شانہ آسانی فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے اللہ، تجھے تیری مخلوق میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کون سے انسان تجھے محبوب ہیں، کون سے لوگ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں اور وہ مجھ سے راضی رہے۔ پوچھا کہ تو کس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اے اللہ؟ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا جو مجھ سے کسی معاملے میں بھلائی مانگے، پھر جب میں اس سے کوئی فیصلہ کروں تو میری قضا پر ناراض ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے آدمی لیکن اس کا کام نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کچھ اور ہو جائے جو اس نے نہیں سوچا تھا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ راضی رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پلسرات سے کون گزرے گا؟ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو میرے فیصلے پر راضی ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے سب سے برے لوگ کون ہیں؟ کہا وہ بندہ جو کسی کام کے متعلق مجھ سے استخارہ کرے، پھر میں اس کو اپنی پسند بتاؤں، پھر وہ اس سے مجھ پر راضی نہ رہے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا اے داؤد، سب سے زیادہ مجھے خوش کرنے والا عمل یہ ہے کہ بندہ میری تقدیر پر راضی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے داؤد علیہ السلام، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے داؤد علیہ السلام، ایک کام تم چاہتے ہو اور ایک میں چاہتا ہوں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ارادے پر، میری تقدیر پر راضی رہو گے تو جو کچھ تم چاہتے ہو وہ بھی میں دوں گا، اور اگر میری تقدیر، میرے فیصلے سے ناراض ہوگے تو تمہاری خواہش میں تمہیں غمگین کروں گا، پھر ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا ان سے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے حساب دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا۔ پوچھیں گے کیا تم نے پلسرات دیکھا ہے؟ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا۔ پوچھیں گے کیا تم نے دوزخ دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھی۔ فرشتے پوچھیں گے تم کس امت سے ہو؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں کیا اعمال کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمارے اندر دو عادتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ جب ہم خلوت میں ہوتے تھے، یعنی تنہائی اور اکیلے میں ہوتے تھے، تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے، شرم کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو دیتا تھا تھوڑے سے پر بھی راضی ہو جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ واقعی تم اسی کے حقدار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آگ کھانے کو اس بات کی بنسبت زیادہ پسند کرتا ہوں
کہ جو چیز مجھے میسر نہ ہو اس کے متعلق کہوں کہ کاش مجھے مل جاتی، اور جو چیز مجھے مل گئی اس کے متعلق یہ کہوں کہ کاش مجھے نہ ملتی۔ یعنی اگر جو ہے کوئی تکلیف آ گئی تو ہم کہیں کہ کاش یہ تکلیف نہ ہوتی، بلکہ راضی رہنا چاہیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ 3 قسم کے بندوں کے بارے میں کون بہتر ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے کہ جس اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جس اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس اللہ کے پاس جانے کے لیے، محبوب کے پاس جانے کے لیے انتظار کرتا ہے موت کا۔ وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ سوچتا ہے جب بھی موت ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی، اور شوق ہے اللہ سے ملاقات کا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ مولا کریم کی عبادت کی خاطر زندہ رہنے کو پسند کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر دے، تاکہ جس طرح حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن بندہ جس کی عمر بہتر ہے وہ بہترین ہے، مومن بندہ جس کی عمر زیادہ ہو، جس کے اعمال نیک ہو، تو اس لیے وہ پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے زیادہ لمبی عمر دے تاکہ میں تیری عبادت زیادہ کروں۔ اور ایک بندہ وہ ہے یہ کہتا ہے کہ میں خود کچھ بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ میرے آقا میرے لیے جو پسند کرے میں اس پر راضی رہتا ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھے ہمیشہ زندہ رکھے، اگر وہ چاہے تو مجھے موت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مطلب وہ راضی رہتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کو اللہ تعالیٰ فراخی دے دیں گے، روزی کی آسانی دے دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا اور اس سے محبت کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حال احوال پوچھا، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ تو میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، ذرا اس کے تفصیل بتائیں۔ انہوں نے فرمایا جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، اللہ کی مرضی کے میں شامل ہوا رہا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہوں، تو پھر میری کوئی مرضی نہیں، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی حالات یا تکلیف آ جائے تو اس کو چھپائے، اسی لیے ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص پر فاقہ ہو جائے، روزی کی تنگی ہو جائے، فاقہ ہو جائے، اور 3 دن گزر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ بتائے، تو اللہ جل شانہ پر باوجود اس کے فضل سے یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی حلال روزی عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے، کتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہے نا، جو فرمایا جو ہے راویہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے سر پہ پٹی باندھا ہوا تھا، مطلب سر پہ پٹی باندھا ہوا تھا، تو پوچھا کہ تم نے پٹی کیوں باندھا؟ تو اس نے کہا کہ مطلب میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں نے پٹی باندھا۔ تو راویہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ اتنے سال تک اللہ نے تمہارے سر کو صحت اور بیماری سے بچا رکھا تھا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کی پٹی کبھی باندھی؟ آج شکایت کی پٹی باندھ لی۔ بندہ یہ سمجھ لے کہ جو بھی تکلیف آئی ہوئی ہے وہ 3 وجہ سے ہوگی، یا تو کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو توبہ کرنا چاہیے ہم کو، اور دوسری بات یہ کوئی گناہ ہو گئی تھی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ جل شانہ گناہ کو معاف کرنے کے بعد مرتبہ بندے کو تکلیف ہو جائے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ مسلمان کو جب کانٹا چبھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند کرتے، اس کے گناہ کو معاف فرماتے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ جب بندہ اپنے جیب میں کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز وہاں نہیں ملتی تو تھوڑی دیر کے لیے جو اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس پر بھی اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے بلندی درجات کو بلند کرنے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، جنت میں بہترین درجات دینے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے آپریشن وغیرہ اس زمانے میں حکیم نے کاٹ دی،
اور اسی رات ان کے اس رشتہ دار کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ کے ساتھی تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے آپ سے ملنے آئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میرے 7 بچے تھے، تو نے ان میں سے ایک لے لیا اور 6 کو باقی رکھا، یعنی جو انتقال ہوا تھا تو بچے کا ہوا تھا، اور میری 4 اطراف تھی، 4 مطلب 4 تک رہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، ان میں سے ایک تو نے لے لی اور 3 کو باقی رکھا۔ اگر تو نے آج مجھ سے کچھ لیا ہے تو یہ سب کچھ تو نے ہی تو عطا کیا تھا، اگر تو نے مجھے آج آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تکلیف آئی ہے، تو یا اللہ تو نے اتنے زمانے تک مجھے عافیت سے تو رکھا، اور آسانی تو اللہ تو نے ہی عطا کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام کہتے، کبھی میں اس کام کو کرنے کے لیے جاتا، میں چھوٹا تھا، لڑکپن میں بعض مرتبہ بھول جاتا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا، پھر اللہ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے ملتے اور مجھ سے ملاقات ہوتی تو فرماتے انس فلاں کام ہو گیا، تو میں کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا۔ اور کبھی کبھی جو ہے اللہ کے نبی کبھی بھی مجھے ڈانٹتے نہیں تھے اور کبھی بھی جو ہے مجھے کچھ نہیں کہتے، بعض کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ یہ نہ کرنا، اور کبھی کبھی مجھ سے غلطی سے وہ کام ہو جاتے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھے غصہ نہ کرتے اور آپ معاف کر دیتے اور درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا تو دوست نے کہا، تکلیف بہت ہو رہی تھی، تکلیف دیکھ کر کہا مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اے دوست، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، باوجود پھوڑی نکلنے کے، کہ یہ پھوڑا جو ہے، یہ پھنسی میری زبان میں نہیں نکلی، میری آنکھ میں نہیں نکلی، میری شرمگاہ میں نہیں نکلی، بلکہ جو ہے وہ پاؤں میں نکلی ہے، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے جب دانت گر پڑے تو انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میری سماعت یعنی میرے کانوں سے سننے کی طاقت اور میری بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت نہیں گئی، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسے آدمی پر گزر ہوا جو اندھا، کوڑھی اور برص کی بیماری میں مبتلا تھا۔ برص مطلب سفید داغ کی بیماری۔ اس کے دونوں ہاتھ پر بھی فالج گرا ہوا تھا، یعنی لقوہ تھا ہاتھوں میں بھی، اور بے دست و پا پڑا ہوا، کہہ رہا تھا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا جس میں بہت سی مخلوق مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا وہ کون سی بلا باقی ہے جس سے خدا نے تمہیں محفوظ رکھا ہے؟ اس نے کہا میں اس شخص کی بنسبت یقیناً عافیت میں ہوں جس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے واقعی سچ کہا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے وہ فوراً اچھا ہو گیا اور ساری بیماری دور ہو گئی اور خوبصورت اور دیکھنے والا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کرنے میں ہمیشہ شریک رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں مگر ایک بات بھی اگر، کیونکہ یہ جو بھی باتیں قیمتی ہوتی ہیں، حکمت کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، حدیث کی باتیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی باتیں تمہیں جہاں بھی ملے وہ جو ہے مومن کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مطلب جو بھی بات ہمیں ملے، اچھی بات ملے، ہم لیں اور آگے تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے راضی رہنے والا بنائے اور اس میں اسباب بھی اختیار کرے۔ ایک اسباب تو یہ ہے کہ آدمی، اب یہ ہے کہ مطلب روزی کی وجہ سے اگر روزی کی کمی ہے تو روزی کی کمی میں انسان جو ہے اب بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پھر جو بھی نتیجہ ملے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئے، مطلب جو ہے روزی جتنی بھی آئے اس پر اللہ سے راضی ہے۔ اسی طرح بیماری آ گئی تو بیماری کے لیے یہ ہے کہ شہد بھی کھاؤ، حدیث میں مفہوم میں آتا ہے نا، جو شخص جو ہے مہینے میں 3 مرتبہ یا جو ہے لگاتار جو ہے 3 دن تک شہد کو کھائے گا، اللہ جل شانہ اس کو تمام بیماری سے بچائیں گے۔ کلونجی جو ہے اس میں بھی شفا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں شفا رکھی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دعائیں بہت ساری بتائی گئی ہیں، شفا ہے اس میں۔ اب روزی کی آسانی کے لیے ایک تو یہ ہے ظاہری محنت، اب یہ ہے کہ سورہ واقعہ کا جو اہتمام کرے گا روزانہ ہمیشہ، اللہ جل شانہ اس کو فاقہ کبھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے
جو ہے چاش کی نماز کے بارے میں، جو چاش کی نماز کا اہتمام کرے اللہ اس کی روزی کی آسانی دیں گے، جو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کی روزی کی آسانی دیں گے۔ دعا کا مانگنا، محنت کرنا، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، اور پھر جو بھی مقدر میں جو بھی اللہ کی طرف سے آیا اس کو کرنا۔ علاج بھی کرنا، محنت کرنا، دوا بھی کھانا اور علاج بھی کرنا یہ سنت ہے، لیکن بھروسہ جو ہے اللہ پر کرنا کہ یہ جو ہے بیماری جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں دور کریں گے، دوائیں نہیں دور کریں گی، انجیکشن نہیں دور کرے گا، بلکہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔